اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ الفصل الثانی فی ان مفہوم الوجود مشترک معنوی یحمل الوجود علی موضوعاته بمعنى واحد اشتراکا معنویا، ومن الدلیل علیہ ان نقسم الوجود الى اقسامه المختلفہ كتقسیمه الى وجود الواجب و وجود الممکن۔ دوسری فصل میں علامہ علیہ رحمہ نے جو فلسفی ادعا، جو فلسفی مدعا، جو فلسفی کلیم اور اس فصل کا جو ٹائٹل بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وجود کا مفہوم مشترک معنوی ہے۔ ہم مشترک لفظی اور معنوی کی بحث اصول فقہ میں مباحث الفاظ میں پڑھ چکے ہیں۔ مشترک لفظی ہم اس لفظ کو کہتے تھے کہ جو مختلف معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو لیکن اس کی ہر معنی کے لیے وضع دوسرے معنی کے لیے وضع سے مختلف ہو۔ لفظ ایک ہے، ایک قوم نے، ایک قبیلے نے اس لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا اور ایک دوسری قوم اور قبیلے نے اسی لفظ کو ایک اور معنی کے لیے وضع کر دیا۔ مثال کے طور پر ایک قوم اور ایک قبیلے نے شیر کا لفظ، یا جسے ہم شیر پڑھتے ہیں لکھنے میں ایک ہے، اسے ایک درندے کے لیے وضع کیا، اور ایک قوم نے اسی شیر کے لفظ کو پانی کے پائپ کے لیے وضع کر دیا۔ لفظ ایک ہے، معنی دو ہیں، ایسے لفظ کو کہتے ہیں مشترک لفظی۔ اس کے مقابلے میں کیا تھا؟ مشترک معنوی۔ مشترک معنوی کی مثال آپ نے وہاں یہ پڑھی تھی کہ مشترک معنوی وہ ہوتا ہے کہ جہاں واضح لغت کیا کرے، ایک لفظ کو ایک ہی وزن میں مختلف معانی کے لیے وضع کر دے۔ جیسے مثال کے طور پہ وہاں ہم لفظ عین کے بارے میں سنتے تھے کہ عین کے لفظ کے حتیٰ 70 معانی بیان ہوئے ہیں۔ عین کا معنی آنکھ، عین کا معنی پانی کا چشمہ، عین کا معنی جاسوس وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے لفظ کو مشترک لفظی کہتے ہیں۔ بنابراً اشتراک لفظی کی ایک بحث ہے لغت میں ڈکشنری کے لحاظ سے، یہاں وہ بحث مراد نہیں ہے۔ اشتراک لفظی اور معنوی کی ایک بحث ہے عقلی، اور وہ یہ کہ آپ جب کسی مفہوم کو کسی موضوع پر حمل کریں تو آیا وہ مفہوم ایک ہی معنی میں اگر مختلف موضوعات پر حمل ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مشترک معنوی کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مفہوم مختلف موضوعات پر مختلف معانی میں حمل ہو تو اسے مشترک لفظی کہتے ہیں۔ یہ بات اس وقت سمجھ آئے گی جب کہتے ہیں کہ تعرف الاشیاء بازدادہا۔ جو فلسفی کلیم یہاں پہ جس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں علامہ، اس کے مقابلے میں جو کلیم ہے جب ہم اس کو جانیں گے تو اس کلیم کی سمجھ آئے گی۔ مد مقابل کا کلیم کیا ہے؟ مد مقابل کا کلیم یہ ہے کہ جب ہم مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ الکتاب موجود، القلم موجود، خوب جی، ہم کہتے ہیں الماء موجود، الممکن موجود، الواجب موجود، تو جہاں جہاں جس چیز کو ہم نے موجودن کہا، موجودن کا مفہوم ہر چیز میں ڈیفرنٹ ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں فلسفی ادعا یہاں یہ ہے کہ نہیں، وجود کا مفہوم ہر جگہ سیم ہے، ایک ہی ہے۔ تو اسی کلیم کو دوسرے الفاظ میں یوں پیش کیا گیا ہے کہ وجود کا مفہوم مشترک معنوی ہے۔
یہ ہو گیا ہمارا اس فصل کا کلیم، اس فصل کا ٹائٹل اور عنوان۔ اس عنوان کے بیان میں علامہ نے یہ فرمایا کہ الفصل الثانی فی ان مفہوم الوجود مشترک معنوی۔ دوسری فصل کس بات میں؟ وہ اس بات میں کہ وجود کا جو مفہوم ہے وہ مشترک معنوی ہے۔ یحمل الوجود علی موضوعات، وجود جن موضوعات پر حمل ہوتا ہے ان پر کیسے حمل ہوتا ہے؟ بمعنی واحد، ایک ہی معنی میں، جو معنی اشتراکاً معنویہ، جو کہ مشترک معنوی ہے۔ مشترک معنوی کا ہم معنی بیان کر چکے، یعنی ایک ہی معنی و مفہوم میں حمل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دلائل دیتے ہیں علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ اپنے اس کلیم پر۔ 3 دلیلیں انہوں نے اس فصل میں بیان کی ہیں۔ پہلی دلیل علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے یہ بیان کی ہے کہ ہم وجود کو اس کی مختلف اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وجود یا واجب ہوگا یا ممکن ہوگا، پھر ممکن الوجود کو ہم پھر آگے تقسیم کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ممکن الوجود یا جوہر ہوگا یا عرض ہوگا۔ جوہر کو پھر ہم آگے تقسیم کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر جوہر یا جسم ہوگا، یا نفس ہوگا، یا عقل ہوگا، یا صورت ہوگی، یا حیولہ ہوگا۔ خوب جی، یہ ہماری تقسیم ہوتی ہے۔ اور عرض کو ہم اعراض جو ہیں عرضی مقولات 10 اعراض میں کہ عرض یا کیف ہوگی یا کم ہوگی، کیف نفسانی ہوگی، خوب جی کیف مبصر ہوگی، کیا ہے اس طرح سے عین وضع جو بھی اعراض کی اقسام ہے اس میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو پہلا مقدمہ اس دلیل کا یہ بناتے ہیں علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ کہ ہم وجود کو مختلف اس کی اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا جی، دوسرا مقدمہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تقسیم اس وقت ٹھیک ہوتی ہے کسی چیز کی مختلف اقسام میں جب مقسم، یعنی جس کو آپ تقسیم کر رہے ہیں، وہ اپنی تمام اقسام میں موجود ہو۔ مثال کے طور پر اگر ہم پانی کو یوں تقسیم کریں کہ پانی یا میٹھا ہوگا یا کھاری ہوگا یا خاک ہوگا، تو یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیسری جو آپ نے قسم بنائی اس میں پانی ہے نہیں، وہ ہے ہی خاک۔ پانی کو کھاری میں بھی ہونا چاہیے اور میٹھے میں بھی ہونا چاہیے۔ آپ دکان پہ چلے گئے، دکاندار نے آپ مثال کے طور پہ آپ کپڑے کی دکان پہ چلے گئے، اس نے آپ کے سامنے 3 تھان رکھ دیے۔ وہ 3 تھان کپڑے کا رکھ کے چوتھا ساتھ اس کی دکان پہ پانی پینے کا کولر بھرا ہوا ہے، اور وہ کہے کہ جی میرے پاس 4 قسم کا کپڑا موجود ہے، یہ تھان اونی کپڑے کا، یہ سوتی کا، یہ ریشمی کا، اور یہ پانی کا کولر۔ تو یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہوگی۔ کیوں؟ پانی کا کولر کپڑا ہی نہیں ہے، اس میں کپڑا ہونا موجود نہیں ہے۔ تقسیم اس وقت صحیح ہوتی ہے کہ اقسام میں جسے تقسیم کیا جا رہا ہے وہ اپنے ایک ہی معنی میں موجود ہو۔ سوتی ہونا، ریشمی ہونا، اونی ہونا، میٹھا ہونا، کھاری ہونا، یہ خصوصیات اپنی جگہ، لیکن پانی ہر جگہ پانی کی تمام اقسام میں موجود ہے، اور کپڑا ہر جگہ موجود ہے۔ آپ علم نحو میں کلمے کی تقسیم کرتے ہیں کہ کلمہ یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، تو فعل بھی کلمہ ہے، اسم بھی کلمہ ہے، حرف بھی کلمہ ہے۔ کلمہ یعنی مقسم اپنی تمام اقسام میں موجود ہے۔ تقسیم اگر کہیں ٹھیک ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقسم اقسام میں ایک ہی معنی میں موجود ہے۔ اب آپ وجود کی تقسیم کرتے ہیں اس کی مختلف اقسام میں، آپ کہتے ہیں کہ وجود یا واجب ہوگا یا ممکن ہوگا یا جوہر ہوگا یا عرض ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ان اقسام میں وجود کا معنی ایک ہے، اور وجود موجود ہے ایک معنی میں۔ تو بنابراین جب آپ کہیں کہ الواجب و ممکن، تو یہاں الواجب و موجود، تو جیسے بالکل ایسے کہ جیسے آپ کہیں کہ کھاری پانی پانی ہے، تو پانی ہونا اس پر جو آپ کھاری پر حمل کر رہے ہیں، تو پانی کا جو معنی یہ یہاں پر ہے بالکل پانی کا وہی معنی جب آپ کہتے ہیں کہ میٹھا پانی پانی ہے، وہاں بھی پانی کا وہی معنی ہے۔ پانی کا معنی ایک ہے۔ یہ اونی بھی کپڑا ہے، سوتی بھی کپڑا ہے، ریشمی بھی کپڑا ہے، تو کپڑا ہونے میں یہ تینوں شریک ہیں، ایک ہی معنی میں کپڑا ہے۔ اسی طرح واجب موجود ہے، ممکن موجود ہے، جوہر موجود ہے، عرض موجود ہے، تو سب میں موجود کا معنی ایک ہے۔
تو یہی ہماری فصل کا کلیم ہے کہ موجود کا جو مفہوم ہے وہ مشترک معنوی ہے، اس کا ایک ہی معنی ہے، تمام موضوعات پر وہ ایک ہی معنی میں بطور مشترک معنوی حمل ہوتا ہے۔ تو یہی دلیل پہلی کہ ارشاد فرمایا کہ میرا دلیل علیہ وجود کے مفہوم کے مشترک معنوی ہونے کی پہلی دلیل ان نقسم الوجود الی اقسام المختلفہ، ہم وجود کو اس کی مختلف اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، کا تقسیم الی وجود الواجب و وجود الممکن، جیسے ہم وجود کو وجود واجب اور وجود ممکن میں تقسیم کرتے ہیں۔ و تقسیم وجود الممکن الی وجود الجوہر و وجود العرض، ہم ممکن کے وجود کو جوہر اور عرض کے وجود میں تقسیم کرتے ہیں۔ ثم وجود الجوہر الی اقسام، ہم جوہر کو اس کی اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، و وجود العرض الی اقسام، عرض کو اس کی اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے، طے شدہ ہے کہ ہم وجود کو ان تمام اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ التَّقْسِيمَ يَتَوَقَّفُ فِي صِحَتِهِ عَلَى وَحْدَةِ الْمَقْسَمِ وَوُجُودِهِ فِي الْأَقْسَامِ، یہ بات بھی طے شدہ ہے پہلے سے کہ تقسیم اگر صحیح ہو تو تقسیم کی صحت کس بات پر موقوف ہوتی ہے کہ مقسم ایک ہونا چاہیے، اور مقسم کو ایک ہی معنی میں تمام اقسام میں موجود ہونا چاہیے۔ جب یہ دو باتیں طے ہیں تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ علامہ نے یہاں بیان نہیں کیا، ظاہر ہے علامہ کے سامنے ایک سینئر کلاس طلبہ کی بیٹھی ہوئی ہے جو خود نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ وجود مختلف اقسام میں تقسیم ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وجود اپنی تمام اقسام میں ایک معنی میں موجود ہے، اور نتیجہ یہ کہ وجود کا جو مفہوم ہے وہ مشترک معنوی ہے۔ دوسری دلیل، اس دلیل میں علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کے وجود کو ثابت کرتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی چیز موجود ہے، لیکن وہ چیز کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس میں ہمیں تردید ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر ثابت کر لیں کہ عالم حادث ہے اور ہر حادث کی کوئی علت اور اس کا کوئی موجب ہوتا ہے، اس کا کوئی سبب اور اس کو وجود میں لانے والا ہوتا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عالم کا ایک سانع ہے۔ لیکن آیا عالم کا سانع واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود؟ آیا عالم کے سانع کی کوئی ماہیت ہے یا اس کی کوئی ماہیت نہیں ہے؟ یہ بات ہو سکتی ہے کہ عالم کا سانع ثابت شدہ ہو، لیکن یہ شک ہو کہ آیا وہ سانع واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے۔ ایک ایسے انسان کے لیے جو مسلمان نہیں ہے، جو ابھی تک ایمان نہیں لایا خدا پر، آپ سب سے پہلے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس عالم کا کوئی سانع ہے۔ اس سانع کے بعد وہ شخص ممکن ہے یہ کہے کہ ہاں عالم کا سانع ہے، لیکن وہ سانع مثال کے طور پر وہ یہ کہے کہ جی انرجی ہے یا مادہ ہے، تو آپ اس کے لیے ثابت کرتے ہیں کہ نہیں، عالم کا سانع بھی ہے اور وہ سانع ممکن الوجود نہیں ہے، مادہ ہو انرجی ہو یہ ممکن الوجود ہیں، عالم کا سانع واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود مثال کے طور پر سانع عالم کا جب واجب الوجود ثابت ہو گیا تو پھر یہ واجب الوجود آیا مجرد ہے یا مادی ہے، یہ بحث ہو سکتی ہے ایک ایتھیسٹ کے ساتھ۔ تو آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے اس کے لیے کہ عالم کا سانع واجب الوجود بھی ہے، اور واجب الوجود کیسا ہے؟ مجرد ہے، مادی وجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ بعض اوقات یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسان کا ایک نفس ہے،
لیکن انسان کا نفس آیا مادی ہے یا مجرد ہے؟ ممکن ہے ایک میٹیریلسٹ یہ کہے کہ انسان کا نفس مادی ہے، یہی مادے کے تحولات ہیں اور مادے کے انسانی بدن پر اثرات ہیں، اور گویا مادہ ہی ہے جو انسانی بدن کی تدبیر کرتا ہے۔ تو یہ شک ہو سکتا ہے کہ آیا انسانی نفس وہ مجرد ہے یا مادی ہے، جوہر ہے یا عرض ہے۔ اچھا اب یہاں پر سب سے پہلا حصہ دلیل کا، یا یوں کہہ دیں منطقی اور عقلی مباحث کی اصطلاحات میں کہ استدلال کا پہلا مقدمہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ایک چیز کا وجود ثابت کرتے ہیں، لیکن اس کے وجود کی خصوصیت میں، اس کی ذاتی خصوصیات میں ہمیں تردید اور شک ہوتی ہے۔ یہاں تک بات آسان ہے، اور یہ شک و تردید کہ آیا وہ جو وجود ثابت ہے واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے، جوہر ہے یا عرض ہے، مجرد ہے یا مادی ہے، ان سب میں اصل وجود کا علم باقی رہتا ہے۔ اتنا یہ علم ہمارا باقی رہتا ہے کہ عالم کا صانع ہے اور انسان کا کوئی نفس ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو حصہ ہے دلیل کا، وہ علامہ نے اس عبارت میں بیان فرمایا ہے کہ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْوُجُودِ مَعْنًى وَاحِدٌ بَلْ كَانَ مُشْتَرَكًا لَفْظِيًّا مُتَعَدِّدًا مَعْنَاهُ بِتَعَدُّدِ مَوْضُوعَاتِهِ لَتَغَيَّرَ مَعْنَاهُ بِتَغَيُّرِ مَوْضُوعَاتِهِ۔ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ اگر موجود کا معنی مشترک معنوی اور ایک معنی نہ ہوتا تو وہ جو ہم نے عالم کا صانع ثابت کیا ہے کہ موجود ہے، ہمیں تردید ہے کس میں کہ آیا وہ واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے۔ تو اگر وجود کے مفہوم کے مختلف مصادیق ہوتے، وجود ایک معنی پر دلالت نہ کرتا، اس کے معنی مختلف ہوتے، تو جب ہم یہ ثابت کرتے کہ اس عالم کا کوئی صانع ہے اور وہ واجب الوجود ہے تو وہاں یہاں وجود کا معنی اور ہوتا، اور جب ہم کہتے کہ عالم کا صانع مادی ہے تو وہاں موجود کا معنی اور ہوتا۔ مثال کے طور پر دو اشخاص ہیں اور دونوں اس بات کو مانتے ہیں کہ اس عالم کا کوئی صانع ہے۔ ایک کہتا ہے کہ اس عالم کا صانع مجرد ہے، جیسے مثال کے طور پر مسلمان۔ ایک مثال کے طور پر میٹیریلسٹ اور مادہ پرست کہتا ہے کہ عالم کا صانع ہے لیکن وہ مادی ہے۔ یہ کہتا ہے مجرد ہے، وہ کہتا ہے یہ عالم کا صانع مادی ہے اور ممکن الوجود ہے۔ اب اگر موجود کے الگ الگ معنی ہوتے تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ صانع جو موجود ہے وہ واجب ہے، وہاں گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ الصانع واجب الوجود، تو دوسرا کہہ رہا ہے کہ الصانع ممکن الوجود، اور دونوں کہتے ہیں کہ واجب الوجود والا بھی کہتا ہے کہ صانع موجود ہے، تو یہاں موجود کا اور معنی ہونا چاہیے، اور جو ممکن الوجود کہتا ہے وہاں وجود کا معنی اور ہونا چاہیے۔ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ صانع کا معنی مثال کے طور پر الف ہے، وہ کہتا ہے صانع کا معنی بے ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ کہتا ہے کہ اس عالم کا صانع الف ہے اور وہ کہتا ہے کہ عالم کا صانع بے ہے، تو یہاں وہ صانع جس پر اتفاق تھا وہ کیا ہو گیا؟ اختلاف کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہی فرماتے، اسی طرح سے اگر ہم ثابت کر لیں کہ انسان کا نفس ہے اور فرض کریں کہ انسان کے نفس کا ایک شخص معنی یہ لے کہ یہ نفس مجرد ہے اور دوسرا شخص یہ معنی لے کہ نفس کیا ہے؟ مجرد نہیں ہے، مادی ہے۔ ایک کہے کہ جوہر ہے نفس، دوسرا کہے کہ عرض ہے، تو یہاں جوہر اور عرض کے معنی میں تضاد ہے، تو یہ دونوں ایک معنی میں نفس نہیں ہو سکتے۔ گویا ایک کہہ رہا ہے کہ انسان کا نفس
تو وہ کہتے ہیں کہ انسان مجرد ہے، دوسرا جب کہتا ہے انسان کا نفس موجود ہے تو اس نے کہا کہ انسان مادی ہے۔ ان دو باتوں میں کوئی قدر مشترک نہیں ہے کہ ایک کہے کہ انسان کا نفس مجرد ہے، دوسرا کہے کہ انسان کا نفس مادی ہے۔ اچھا جی، جیسے یہ دو اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسی طرح وجود کے اگر دو معنی ہوں، انسانی نفس موجود ہے جب ایک شخص کہے تو اس کی مراد یہ ہے کہ انسانی نفس ہے، مثال کے طور پر جوہر ہے، اور دوسرا کہے کہ جب کہے کہ انسانی نفس موجود ہے تو یہ کہہ رہا ہو کہ انسانی نفس عرض ہے۔ تو یہاں پر ان کے دعووں میں کوئی قدر مشترک نہیں ہے، حالانکہ ابھی ہم نے کیا فرض کیا تھا کہ سب اس بات کے قائل ہیں، فرض یہ ہے کہ دونوں یا سب جو لوگ ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ عالم کا سانے ایک ہی معنی میں موجود ہے، لیکن اس کی خصوصیت کیا ہے، اس میں اختلاف ہے، خصوصیت میں اختلاف ہے، موجودیت میں اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر وجود کے معنی مختلف ہوں تو موجودیت میں اختلاف ہو جائے گا۔ لتغیر معنیہ بتغیر موضوعات بحسب الاعتقاد بالضرورہ، کیوں معنی مختلف ہو جائے گا؟ اس لیے کہ وہ شخص جو کہتا ہے کہ وجود کا جو مفہوم ہے وہ مشترک لفظی ہے، اس کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ اے موجودن، تو اے کا موجودن کا معنی ہے اے، اور بی موجودن میں بی کا موجودن کا معنی ہے بی۔ تو وہ جب کہتا ہے کہ اے موجودن تو گویا کہہ رہا ہوتا ہے اے از اے اور بی از بی۔ اب اے اور بی ایک چیز نہیں ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں، حالانکہ پہلے فرض یہ ہے کہ آپ ثابت کر چکے ہیں کہ موجود کا معنی دونوں میں ایک ہی ہے، نفس موجود ہے ایک ہی معنی میں موجود ہے، صانع عالم موجود ہے ایک ہی معنی میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں من الدلیل علیہ، مفہوم وجود کے مشترک معنوی ہونے کی دلیل اور کیا ہے کہ انا ربما اثبتنا وجود شیء، ہم بعض اوقات ایک چیز کے وجود کو ثابت کرتے ہیں، ثم ترددنا فی خصوصیت ذاتہ، پھر وہ جو چیز موجود ہے اس کی ذاتی خصوصیت کیا ہے، اس کی ماہیت مثال کے طور پر کیا ہے، تو اس میں ہمیں اختلاف ہوتا ہے۔ کما لو اثبتنا للعالم صانعا، اگر ہم عالم کے لیے ایک صانع ثابت کریں کہ عالم کا صانع ہے، ثم ترددنا فی کونہ واجبا او ممکن، پھر ہمیں تردید ہو کہ آیا جو عالم کا صانع موجود ہے یہ واجب ہے یا ممکن ہے، وفی کونہ ذا ماہیت او غیر ذی ماہیہ، اور یہ عالم کا صانع آیا کوئی ماہیت رکھتا ہے یا اس کی کوئی ماہیت نہیں ہے۔ وَكَمَا لَوْ أَثْبَتْنَا لِلْإِنسَانِ نَفْسًا، اسی طرح سے ہم انسان کے لیے ایک نفس ثابت کریں، ثُمَّ شَكَّكْنَا فِي كَوْنِهَا مُجَرَّدَةً أَوْ مَادِيَّةً، پھر ہمیں یہ شک ہو کہ آیا انسانی نفس جو موجود ہے وہ مجرد ہے یا مادی ہے، وَجَوْهَرًا أَوْ أَرَزًا، جوہر ہے یا عرض ہے، تو جب ہمیں یہ شک ہو کہ آیا انسانی نفس جو جوہر ہے یا عرض ہے، تو اس کے آیا ہمیں یہ بھی شک ہوگا کہ اصلا ہے بھی صحیح نفس یا نہیں، ہم ثابت کر چکے ہیں کہ نفس ہے، اس کا ہونا یقینی ہے، یعنی اس کا وجود یقینی ہے، اس کی خصوصیت میں ہمیں شک ہے۔ تو مجرد ہونا یا مادی ہونا جو مختلف معانی ہیں یہ وجود کے بعد کی باتیں ہیں، یہ وجود کا معنی میں شامل نہیں ہیں۔ وجود کا معنی ہے وہی موجود ہونا، ایگزسٹ کرنا۔ ایگزسٹ کرنے کا ایک ہی معنی ہے جو کمپیٹیبل ہے دونوں کے ساتھ، کہ چاہے یہ مجرد ہو پھر بھی ایگزسٹ کرتا ہے، چاہے مادی ہو پھر بھی ایگزسٹ کرتا ہے، ایک ہی معنی میں ایگزسٹنس اس کی ایک ہی معنی میں ہے۔ عالم کا صانع واجب الوجود ہو تب بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ جی ممکن الوجود ہے تو وجود کا عالم کے صانع کی موجودیت کو اعتراف کر رہا ہے، اس کے لیے بھی یہ صانع موجود ہے، موجود ہونا ایک ہی معنی میں ہے، دو معنی میں نہیں ہے۔ ما بقاء العلم بوجودہ علی ما کان، بنابراین ہمارا وہ جو علم ہے کہ صانع موجود ہے یا نفس موجود ہے، باوجود اس کے کہ ہمیں تردید ہو کہ آیا واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے، مجرد ہے یا مادی ہے، اس میں وہ علم ہستی کا
سانے اور نفس کی ایگزسٹنس کا، اس کی موجودیت کا، اس کے موجود ہونے کے علم پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جوہر ہونا، عرض ہونا، فلاں فلاں ہونا، ان کا جو معنی ہے یہ موجود ہونے کے معنی میں شامل نہیں ہے۔ موجود ہونے کا ایک ہی معنی ہے جو ان سب کے ساتھ کمپیٹیبل ہے اور سازگار ہے۔ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْوُجُودِ مَعْنًى واحد، کیونکہ اگر وجود کا ایک معنی نہ ہوتا، بل کان مشترکاً لفظیاً، بلکہ وجود ایک مشترک لفظی ہوتا، متعدداً معناه بتعدد موضوعاته، اور موضوع کے بدل جانے سے معنی موجود کا معنی بدل جاتا، کہ اگر ثانے واجب ہو تو یہاں موجود کا اور معنی ہو، اور اگر ثانے غیر واجب ہو تو موجود کا اور معنی ہو، یہ معنی بدل جانا چاہیے تھا۔ لتغیر معناه بتغیر موضوعاته بحسب الاعتقاد، کیونکہ مشترک لفظی کا عقیدہ رکھنے والے کا عقیدہ یہ ہے کہ موجود کا محمول جب مختلف موضوعات پر حمل ہوتا ہے تو مختلف معانی میں حمل ہوتا ہے، لہذا معنی بدلنا چاہیے تھا، یقیناً بدلنا چاہیے تھا، حالانکہ یہ معنی نہیں بدلتا۔ خصوصیت جو بھی ہو، وہ جو ہستی ہے اس چیز کی جو آپ نے ثابت کی ہے، اس ہستی کے ہستی ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا، چاہے یہ ہستی مجرد کی ہو، چاہے یہ ہستی مادی کی ہو، چاہے یہ ہستی جوہر کی ہو، چاہے یہ ہستی عرض کی ہو، ہستی کے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جوہر ہونے سے، واجب ہونے سے، ممکن ہونے سے، عرض ہونے سے، ہستی، ایگزسٹنس، موجودیت کے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ موجود ہونے کا معنی ایک ہی ہے، اور وجود کا مفہوم مختلف موضوعات پر ایک ہی معنی میں حمل ہوتا ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ مشترک معنوی ہے۔ وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ أَنَّ الْعَدَمَ يُنَاقِضُ الْوُجُودَ وَلَهُ مَعْنًى وَاحِدٌ إِذْ لَا تَمَايُزَ فِي الْعَدَمِ فَلِلْوُجُودِ الَّذِي هُوَ نَقِيضُهُ مَعْنًى وَاحِدٌ وَإِلَّا ارْتَفَعَ النَّقِيضَانِ وَهُوَ مُحَالٌ۔ یہ دوسری دلیل جو کہ 2 سطروں میں علامہ نے بیان کی ہے، اس دلیل کو سمجھنے کے لیے بعض منطقی مفاہیم جو منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں ان کو دہرانا اور ذہن میں ان کو تازہ کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، ہم منطق میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ النقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان، یہ ایک قانون ہم نے منطق میں پڑھا۔ مثال کے طور پر پتھر، یا جسے حجر ہم کہتے ہیں عربی میں، حجر کی نقیض کیا ہے؟ لا حجر۔ انسان کی نقیض کیا ہے؟ لا انسان۔ کتاب کی نقیض کیا ہے؟ لا کتاب۔ منطق میں ہم نے یہ پڑھا کہ 2 نقیضیں کہیں بھی جمع بھی نہیں ہوتی، اور 2 نقیضیں کسی بھی جگہ سے ایٹ اے ٹائم کسی موضوع سے اٹھ بھی نہیں سکتی۔ یہ اگر وجود ہے، اس کی طرف ہم حاذا کے ذریعے اشارہ کریں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ حاذا انسان بھی ہو اور لا انسان بھی ہو، حاذا کتاب بھی ہو اور لا کتاب بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، جمع نہیں ہو سکتے نقیضین، یا انسان ہوگا یا لا انسان ہوگا، یا کتاب ہوگی یا لا کتاب ہوگی، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے 2 نقیضیں کسی موضوع سے بیک وقت اٹھ بھی نہیں سکتی، جیسے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ وجود انسان بھی نہ ہو، لا انسان بھی نہ ہو، یہ وجود کتاب بھی نہ ہو، لا کتاب بھی نہ ہو، نہیں۔ اگر لا کتاب ہوگی تو پھر کتاب نہیں ہوگی، کتاب ہوگی تو لا کتاب نہیں ہوگا، دونوں نقیضیں ایٹ اے ٹائم اٹھ نہیں سکتی۔ یہ ایک طے شدہ اور مسلمہ قانون اور عقلی قاعدہ ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات جس پہ اس دلیل کا انحصار ہے وہ یہ ہے کہ عدم کا ایک ہی معنی ہے۔ جب ہم کہیں
نتھنگ، جب ہم کہیں لا شے، جب ہم کہیں عدم، تو عدم یعنی عدم، نتھنگ از نتھنگ، نتھنگ کا نتھنگ سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ عدم جہاں بھی بولا جائے گا ایک ہی معنی میں بولا جائے گا۔ یہ دوسری بات اس دلیل کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ عدم میں کہتے ہیں کوئی تمایز نہیں ہوتا، ہمیشہ تمایز، جدائی، اختلاف، فرق موجودات میں ہوتا ہے، معدوم چیزوں میں فرق نہیں ہوتا۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ عدم کی نقیض کیا ہے؟ عدم کی نقیض ہے وجود۔ اب علامہ طباطبائی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ چونکہ عدم کا ایک معنی ہے، لہٰذا وجود کا بھی ایک ہی معنی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وجود کے دو معنی ہوں، مثال کے طور پر وجود کا ایک معنی ہو کتاب اور وجود کا دوسرا معنی ہو گلدستہ، تو سوال یہ پیش آئے گا کہ عدم کی نقیض کیا ہے؟ وجود۔ تو جب عدم کی نقیض اگر آپ کتاب کو قرار دیں، وجود کا وہ معنی قرار دیں جو کتاب ہے، تو یہ عدم اور موجود اس معنی میں ایک جگہ جمع بھی نہیں ہو سکتے کہ ایک موضوع معدوم بھی ہو اور موجود بھی ہو، یعنی ایک وجود، ایک چیز کتاب بھی ہو اور عدم بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اگر وجود کے دو معنی ہوں تو دوسرا معنی کیا ہوگا؟ وہ عدم کی پھر نقیض نہیں رہے گا۔ تو کیا ہوگا؟ اس سے لازم یہ آئے گا کہ ایک چیز عدم بھی نہ ہو یعنی گلدستہ ہو، اور وجود بھی نہ ہو یعنی کتاب نہ ہو بلکہ گلدستہ ہو، تو دونوں نقیضیں اٹھ جائیں گی۔ حالانکہ ہم نے ابھی بیان کیا اور منطق کا یہ مسلمہ قانون ہے کہ ان نقیضان لا یرتفعان، اگر وجود کے دو معنی ہوں اور وجود کی نقیض عدم ہو تو سوال یہ ہے کہ ان نقیضان لا یرتفعان، اس عدم کے مقابلے میں وجود کا کون سا معنی ہے؟ ایک معنی جو بھی آپ لے لیں وہ دونوں نہیں اٹھ سکیں گے، لیکن دوسرا معنی وہ اور عدم دونوں ایک طرف ایک جا کیا ہو جائیں گے؟ ایک موضوع سے مرتفع ہو جائیں گے۔ جب کہ یہ محال ہے، جب یہ محال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدم کی نقیض جو کہ وجود ہے اس کا بھی ایک ہی معنی ہے۔ وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ أَنَّ الْعَدَمَ يُنَاقِضُ الْوُجُودِ، فرماتے ہیں کہ عدم نقیض ہے کس کی؟ وجود کی۔ وَلَهُ مَعْنًى وَاحِدٌ، عدم کا ایک ہی معنی ہے۔ کیوں؟ کیا دلیل کہ عدم کا ایک ہی معنی ہے؟ اِذْ لَا تَمَایُزَ فِي الْعَدَمِ، عدم میں تو کوئی تمایز نہیں ہے، عدم جہاں بھی بولا جائے گا ایک ہی معنی میں بولا جائے گا۔ فَلِلْوُجُودَ الَّذِي هُوَ نَقِيضُهُ مَعْنًى وَاحِدٌ، لہٰذا عدم کی جو نقیض ہے جو کہ وجود ہے اس کا بھی ایک ہی معنی ہے، کیونکہ اگر وجود کا ایک معنی نہ ہو تو وَإِلَّا ارْتَفَعَ النَّقِيضَانِ، کسی ایک موجود کے معنی سے کیا ہوگا؟ دونوں نقیضیں وجود بھی اور عدم بھی اٹھ جائیں گے۔ یہ جو ہے گلدستہ نہ موجود ہے بمعنی کتاب اور نہ معدوم ہے، عدم بھی نہیں ہے وجود بھی نہیں ہے، دونوں اس سے نقیضیں اٹھ جائیں گی اگر موجود کے دو معنی ہوں، ایک معنی کتاب اور ایک گلدستہ ہو تو۔ حالانکہ وَهُوَ مُحَالٌ، نقیضین کا بیک وقت اٹھ جانا ارتفاع ویسے محال ہے جیسے ان کا اجتماع محال ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ عدم کی نقیض ایک ہی ہے اور اس کا ایک ہی معنی ہے۔ یہاں تک تین دلیلیں مکمل ہوتی ہیں اشتراک وجود پر، اور اس کے بعد علامہ طباطبائی علیہ رحمہ نے وہ لوگ جو وجود کے مفہوم کے مشترک لفظی ہونے کے قائل ہیں ان کے قول کو بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ والقائلون باشتراک اللفظی بین الاشیاء او بین الواجب والممکن، اس جملے میں یہ جو آدھا جملہ ہے اس میں علامہ نے اشارہ فرمایا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وجود کا مفہوم ایک نہیں ہے،
مختلف موضوعات پر مختلف معنی میں حمل ہوتا ہے۔ ان کی دو قسمیں، دو گروہ ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ تمام اشیاء میں موجود کا معنی مختلف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر الانسان موجود تو اس کا معنی ہوتا ہے انسان و انسان، اور الشجر موجود میں کا معنی ہوتا ہے کہ الشجر و شجر، وہاں موجود کا معنی انسان ہے، یہاں موجود کا معنی شجر ہے، انسان ہے اور درخت ہے۔ موجود گویا ایک معنی میں ان پر حمل نہیں ہوتا، مختلف معنی میں حمل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ تمام اشیاء میں موجود کا معنی مختلف ہے۔ او بین الواجب والممکن، اور بعض نے یہ کہا کہ نہیں، جو ممکنات ہیں ان میں سب میں موجود کا معنی ایک ہے، وہاں موجود کا مفہوم مشترک معنوی ہے، لیکن واجب اور ممکن میں آپ جب کہتے ہیں الواجب موجود الممکن موجود، تو واجب میں موجود کا اور معنی ہے اور ممکن موجود کا اور معنی ہے۔ کیوں؟ سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے کیوں یہ مذہب اپنایا، کیوں کہا کہ موجود مشترک لفظی ہے؟ انما ذهب الیہ حذرا من لزوم السنخیہ بین العلت والمعلول مطلقا۔ انہوں نے ایسا اس لیے کہا کہ وہ ان کا ایک اور عقیدہ ہے کہ علت اور معلول میں مطلقاً یا سنخیت نہیں ہوتی، کہیں بھی کاز اور جس چیز کی وہ کاز منتا ہے ہم سنخ نہیں ہوتے، ان کی سنخ جدا ہوتی ہے جہاں بھی ہوں۔ یا تو اس بات کے قائل ہیں، لہٰذا اگر اس بات کے لوگ قائل ہیں تو وہ پھر نتیجتاً اس بات کے قائل ہوں گے کہ موجودات چونکہ ان میں علت اور معلول کا رابطہ اور رشتہ پایا جاتا ہے، لہٰذا موجودات میں موجود کا مفہوم ہر جگہ مختلف ہے۔ او بین الواجب والممکن، یا بعض نے کہا کہ نہیں، جہاں علت واجب ہو اور معلول ممکن ہو تو واجب اور ممکن میں سنخیت نہیں ہو سکتی، واجب علت میں اور اس کے معلول ممکن میں سنخیت نہیں ہو سکتی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ واجب الوجود موجود میں موجود کا معنی اور ہے کہ ممکن الوجود موجود میں موجود کا معنی اور ہے۔ تو خلاصہ بعض لوگوں نے موجود کے مفہوم کے مشترک لفظی ہونے کا عقیدہ کیوں اپنایا ہے؟ حذرا من لزوم السنخیہ، کہ وہ سنخیت علت اور معلول کے درمیان سنخیت سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ عقیدہ اپنایا ہے۔ لیکن آیا یہ عقیدہ ٹھیک ہے، اس کو مان لیا جائے؟ کہتے ہیں نہیں، وردہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اشتراک لفظی کا عقیدہ اور قول ہے اس کو رد کیا گیا ہے، بِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ تَعْطِيلَ الْعُقُولِ عَنِ الْمَعْرِفَةِ۔ کیوں رد ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے رد ہے کہ اس سے لازم یہ آتا ہے کہ ہماری عقلیں قطعی طور پر واجب الوجود کی معرفت ہی نہ رکھتی ہوں، کیونکہ آپ سب سے پہلے کیا ثابت کرتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے اور وہ واجب الوجود ہے، اور الواجب موجود، اگر الواجب موجود کا بھی کوئی اقرار نہ کرے تو وہ کیسے اس کو معبود، اس کا خالق ہونا، اس کا رازق ہونا، اس کا حی ہونا، اس کا مرید ہونا، یہ ساری باتیں ان کا وہ انکار کرے گا۔ سب سے پہلے کیا ثابت ہونا چاہیے؟ الواجب موجود۔ اچھا جی، الواجب موجود کسی کے لیے جس کے لیے ثابت ہونا چاہیے، اس سے سوال کرتے ہیں کہ آیا موجود کا آپ کو معنی آتا ہے کہ کیا ہے؟ اگر وہ کہے کہ موجودن کا مجھے پتہ ہے کہ موجودن کا کیا معنی ہے، تو ہم اگلا سوال کریں گے کہ اچھا یہ بتائیں کہ جب ہم کہتے ہیں الممکن موجودن تو اس میں موجودن کا جو معنی ہے اور الواجب موجودن میں جو معنی ہے، تو ان معنی میں موجودن کے معنی میں ایگزسٹ کرنے کے معنی میں کوئی فرق ہے؟ اگر وہ کہے کہ کوئی فرق نہیں ہے تو ہمارا مذہب ثابت ہو گیا کہ موجود کا مفہوم مشترک معنوی ہے، اور اگر وہ کہے کہ نہیں ان میں فرق ہے تو ہم پوچھیں گے کہ یہ بتائیں کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ موجودن تو موجودن کا کیا معنی ہے، اور آپ جب کہتے ہیں کہ المخلوق موجودن تو موجودن کو کیا معنی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ المخلوق موجودن میں تو مجھے معنی سمجھ آتا ہے کہ موجود مخلوق ایگزسٹ کرتی ہے، تو اللہ موجودن میں موجودن کا کیا معنی ہے؟ اور نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہاں موجودن کا معنی ہے کہ ایگزسٹ نہیں کرتا اللہ، تو پھر تو انکار ہو جائے گا۔
تو ایگزسٹ کرتا ہے تو وہاں بھی ایگزسٹ کرنے کا جو معنی ہے وہی یہاں پہ ایگزسٹ کرنے کا معنی ہے۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ نہیں، موجودات اور مخلوقات اور معلولات میں تو مجھے موجودن کا معنی سمجھ آتا ہے، لیکن الواجب و موجودن میں سرے سے مجھے موجودن کا معنی سمجھ ہی نہیں آتا، مجھے نہیں پتہ موجودن کا کیا معنی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ گویا اس نے اقرار وجود خالق ہی نہیں کیا، وہ اس بات کو اس نے اقرار ہی نہیں کیا کہ اللہ موجودن، کیونکہ اس کو موجودن کا معنی ہی نہیں آتا۔ تو اس سے لازم یہ آتا کہ عقل کی چھٹی ہو جائے کہ خدا کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، ہم یہ کہیں پھر ورد بأنه يستلزم تعطیل العقول عن المعرفہ، حالانکہ ہر انسان فطری طور پر چاہے وہ ایتھیسٹ بھی کیوں نہ ہو، ملحد بھی کیوں نہ ہو، ہر انسان فطری طور پر اور پھر شعوری لاشعوری طور پر اللہ اور خالق کے موجود ہونے کے معنی کو سمجھتا ہے، معرفت رکھتا ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ مشرک اور کافروں سے بھی پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا تو وہ کہیں گے اللہ۔ تو بنابراین وہ معرفت رکھتے بھی ہیں انسان، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کی معرفت سے عقل کی چھٹی ہو جائے۔ فَإِنَّ إِذَا قُلْنَا الْوَاجِبُ مَوْجُودٌ، بنابراین جب ہم یہ کہتے ہیں کہ الواجب موجود، تو فَإِنْ كَانَ الْمَفْهُومُ مِنْهُ الْمَعْنَى الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ وُجُودِ الْمُمْكِنِ، اگر الواجب موجود سے ہمارے ذہن میں موجود کا وہی معنی آئے جو الممکن موجود سے آتا ہے، تو لازم الاشتراک المعنوی، وہی بات ثابت ہو جائے گی جو اب تک ہم ثابت کر رہے ہیں کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمَفْهُومُ مِنْهُ مَا يُقَابِلُهُ، لیکن الممکن موجود میں جو موجود کا معنی ہے، الواجب موجود میں موجود کا معنی اس کے مقابلے میں ہو، تو نعوذ باللہ وہ تو معدوم والا معنی بن جائے گا، وہ مصداق و نقیض، وہ موجود کی نقیض کا مصداق بن جائے گا، معدوم کا مصداق بن جائے گا، اور یہ تو نعوذ باللہ کان نفیا لوجودہ تعالی عن ذالک، یہ تو واجب الوجود کی وجود کی نفی ہو جائے گی، حالانکہ وہ ذات اس سے برتر ہے، عدم اس کے دامن کو چھو نہیں سکتا۔ یہ دو باتیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں جی یہاں موجود کا واجب میں معنی نقیض نہیں ہے جو ممکن میں موجود کا معنی تھا، اس کی نقیض نہیں، لہٰذا معدوم نہیں ہے، تو پھر ہے کیا وہ اگر کوئی کہے کہ نہیں جو بھی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، وَإِلَّمْ يُفْهَمْ مِنْهُ الشَّيْءُ، اگر الواجب موجود کہتے ہوئے موجود کے لفظ سے کوئی بھی مفہوم ذہن میں نہ آئے، کچھ بھی نہ سمجھا جا سکتا ہو، تو کان تعطیلا للعقل عن المعرفہ، تو اس میں تو عقل کی معرفت پروردگار سے چھٹی ہو جائے گی۔ وَهُوَ خِلَافُ مَا نَجِدُ مِنْ أَنفُسِنَا بِالضَّرُورَةِ، حالانکہ ہر انسان باشعور اپنے نفس میں خالق کے موجود کی اور خالق کے وجود کی کو پاتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، بالضرورہ یہ ضروری اور بدیہی مطلب ہے، ولو انسان نفسانی خواہشات بعض شبہات کی بنیاد پر چاہے انکار بھی کیوں نہ کر رہا ہو، اپنے وجود کے اعماق میں واجب الوجود کی وجود کا اقرار کرتا ہے، اور اقرار علم اور معرفت کے بغیر ممکن نہیں۔